اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائے ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی بڑھا دے اور اللہ کشادگی والے خوب جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر سب محفوظ ہے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے،
بھلی بات اور درگزر اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے، ان کو اپنی کمائی میں سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگے گا، اور اللہ کفر پر بضد رہنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہو، زور کی بارش ہو تو وہ دوگنا پھل آ جائے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کے باغ ہوں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ جائے، ناتواں بچوں کا ساتھ ہو، کہ باغ کو آگ کا شعلہ آ لگے اور باغ جل کر رہ جائے؟ اللہ اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور سے کام لو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 261 سے 266 تک کا ترجمہ ہے۔ آسان تفسیر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تفسیر سے۔ ان آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور طریقہ بتلایا گیا۔ سورہ بقرہ کی 26واں رکوع ہے، یہ آیت نمبر 261 سے شروع ہوتا ہے۔ ان میں مالیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے خرچ کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی طرف سے اس کو روزی ملتی ہے، اور اس کی آمدنی میں اضافہ کمی زیادتی ہوتی ہے۔ صرف انسان کے علم اور عمل کا روزی کے حصول میں دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس روزی آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسان اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ان لوگوں تک روزی پہنچائے جن کے پاس تنگی ہے، روزی نہیں ہے۔ اسلام میں خرچ کرنے کے لیے دو نظام موجود ہیں، ایک زکوٰۃ کا ہے، صدقات واجبہ کا، دوسرا زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ان آیات میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے پر یہ ہدایتیں دی گئیں، یہ فضیلتیں سنائی گئیں، یہ قانون بتلایا گیا۔ ان آیتوں کے بعد سود کی حرمت اور قباحت کو بتلایا گیا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں قرض دے کر کے، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، اللہ رسول کے باغی ہیں، ان کے لیے آخرت میں اور دنیا میں سب جگہ رسوائی اور ذلت ہے۔ سود کی آیات حرمت سود کے تعلق سے احکام بیان فرمانے کے بعد قرض لین دین کی ہدایتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں جو آیتیں ہم نے تلاوت کی، جن کا ترجمہ پیش کیا کہ انفاق زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا، علاوہ سے خرچ کرنا، اس کی فضیلت اور اس کی قبولیت کے قوانین ان آیتوں میں بیان ہوئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت یہ اللہ نے بتلائی کہ 1 کا 700 گنا ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کن لوگوں پر خرچ کریں گے؟
حج میں، جہاد میں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں پر یا اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو مدد کی نیت سے خرچ کرتے ہیں. اس میں جو خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اس دانہ سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 700 خوشیں گیہوں کے پیدا ہوں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دانہ سے 700 دانے حاصل ہو گئے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر کے 700 تک پہنچتا ہے. 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب یہ صدقات جو ایک کا 700 گنا ثواب ملنے والا ہے یا اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے، اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ قبولیت کی شرط یہ بتلائی گئی کہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، چوری کا، حرام کا نہ ہو. کیونکہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے. دوسری شرط، خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو، بدنیتی یا نامنمود کے لیے خرچ کرنے والا نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ جس پر خرچ کر رہا ہے وہ مستحق اور ضرورت مند ہو. کسی ڈاکو کو، کسی لٹیرے کو، کسی قزاق کو، کسی بدکردار کو وہ بدکرداری کے لیے، لوٹ پھاٹ کے لیے، ڈاکہ زنی کے لیے نہ خرچ کرے. یہ 2 باتیں ہو گئیں، 3 باتیں ہو گئیں خرچ کرنے کے تعلق سے پازیٹو اور مثبت شرط ہے. یعنی مال حلال سے خرچ کرے، خرچ کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے. دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، نہ جن کو دیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے، نہ گزشتہ پر کوئی غم ہے. خوف کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی ڈر کا ماحول ہو اور دل میں ڈر لگا ہوا ہو کہ میں پکڑ جاؤں گا، اس کو خوف کہتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں تیرے خرچ کرتے ہیں میدان محشر میں وہ خائف نہیں ہوں گے، وہ بالکل بے خوف ہوں گے. اور حزن کہتے ہیں کہ کسی کمی کوتاہی کے نتیجے میں کچھ نقصان ہو جائے، اس نقصان کے نتیجے میں انسان غمزدہ ہو. جو لوگ اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح کوئی ملال اور رنج نہیں ہوگا کہ کچھ نقصان ان کا ہو جائے، خوش و خرم ہوں گے. 3 شرطیں تو ہو گئیں پازیٹو، اب 3 شرطیں نیگیٹو ہیں، منفی شرطیں ہیں کہ 3 باتیں نہ پائی جائیں. اگر یہ 3 باتیں پائی گئیں تو صدقہ قبول نہیں ہوگا. دو منفی شرطیں ہیں. ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتائے کہ حاجی صاحب مجھے کہنے لگے، مجھے سیٹ کہنے لگے، میری نوکری کرنے لگے اور میرا اکرام کرنے لگے، ایسا نہیں. دوسری کہ جس کو دیں اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھیں. دیا یہ فقیر، یہ بھیک منگا، یہ نیچ، یہ سب دماغ میں نہیں آنا چاہیے. اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے اپنی حقارت و ذلت محسوس کرے یا اس کو تکلیف پہنچے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول معروف میں صدقات و خیرات اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان 2 شرطوں کی مزید وضاحت کی گئی جس کا بیان اس سے پہلے آیت میں ہو چکا. ایک کہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتائیں. دوسری کہ جس کو دیں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی ذلت و حقارت محسوس کرے، جس سے اس کو ایذا پہنچے. اس وضاحت اس طرح کی گئی کہ ناداری معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں، مانگنے والے کے جواب میں کوئی معقول اور مناسب عذر پیش کر دیا جائے. آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی مانگنے آیا تو معقول عذر پیش کر دو.
اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلائے، الحاح لپٹ کے مانگ رہا ہے، مجبور ہے وہ بیچارہ، تو اسے درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دے بھی دیا اور الٹا 2-4 بات سنا بھی دیا، تو جو یہ صدقہ کیا یہ صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چونکہ آپ نے 2-4 بات سنا دی۔ حلیم ہے، ان کو کسی کے مال کی حاجت نہیں، جو خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، جو ایک عاقل خرچ کرتا ہے، تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرنے کے وقت اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ میرا کسی پر احسان نہیں، میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور لوگوں کی طرف سے کوئی ناشکری بھی محسوس کرے تو اخلاق الہیہ کے تابع ہو کر عفو چوتھی آیت میں اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے اور بھی تاکید کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا کہ اپنی صدقات کو برباد نہ کرو، زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر۔ کسی نے کسی کو صدقہ دیا اور اس پر احسان جتلا دیا یا اس کو تکلیف پہنچا دی، جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ لیتے لے 2000 روپیہ جا منگا گئی، ایسا بول دیتے ہیں کہ جو پیسہ دیا اس کا ثواب بالکل نہیں ملے گا، پیسہ دیا اس کا ثواب اور باطل ہو جائے گا اس کا ثواب۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتلانے اور مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صدقہ بالکل باطل کالعدم ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس آیت میں صدقہ کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کا اس طرح بیان فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھاوے نامنوط کے واسطے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی جیسے کسی صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جائے، اس میں کوئی دانہ بوئے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے، وہ اس کو بالکل صاف کر دے، اس کا دانہ ہی صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھلائیں گے۔ اس سے قبولیت صدقہ و خیرات کی شرط معلوم ہوتی ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نامنمود کی نیت سے نہ ہو۔ نامنمود کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نامنمود اور ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پھر اس جگہ لا یؤمن باللہ کے اضافہ سے شاید اسی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ ریاکاری نامنمود کے لیے کام کرنا اس شخص سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے، مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، جس طرح کافر دنیا میں ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے، یہ بھی اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ آیت کے آخر میں جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے انعام ہے، کافر ان ہدایات پر نظر نہیں کرتے بلکہ ووٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے، سمجھ جانے کے باوجود، جان لینے کے باوجود وہ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے دل پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ 5ویں آیت میں صدقہ مقبولہ اور انفاق مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے مال خالص اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر اپنی پختگی پیدا کریں، یعنی دل میں دھک لگی، ایسا نہیں خرچ کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، خوش ہو کر کے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی جیسے کوئی باغ ہو، کسی ٹیلے پر اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ اپنا پھل لایا ہو، دو چند اگر ایسے زور کی بارش بھی نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو خوب دیکھتے ہیں۔ اس میں اخلاص نیت اور رعایت شرائط مذکورہ کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت اس مثال سے واضح کر دی گئی ہے کہ نیک نیتی اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور معجزے سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کی مالی وسعت کم ہے، فراخی نہیں ہے، اس کے پاس وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ، مالی تنگستی کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اس کا خرچ کیا گیا 1 روپیہ اس کے لیے بربار کا باعث ہوتا ہے۔ 6ٹھی آیت میں صدقات و خیرات میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی کرنے پر صدقہ کے باطل اور مردود ہونے کا بیان ہے۔ ایک مثال میں واضح کیا کہ تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس شخص کے باغ میں اپنے قسم کے میوے ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں، جن میں قوت نہیں، معذور بچے ہوں۔ ان حالات میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے، اللہ تعالیٰ اس طرح تم سوچا کرو۔ مطلب ہے کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہی کہ بظاہر صدقہ کر کے آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کے ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کے ذخیرہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اب اس
پورے رکوع کی تمام آیات پر دوبارہ نظر ڈالیں اور اسے انفاق فی سبیل اللہ خیرات کہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوں۔ اول یہ کہ اس کا مال حلال اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دوسرے طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا، تیسرے صحیح مصرف میں خرچ کرنا، چوتھے خیرات دے کر احسان نہ جتلانا، پانچویں ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے، چھٹے جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و محمود کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط یعنی طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی تلفی نہ ہو، اپنے عیال کے ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ خیرات کرنا کوئی امر ثواب نہیں۔ حاجت مند وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کا صدقہ خیرات کا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ طریق سنت ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کے لحاظ سے مصرف کا انتخاب کیا جائے، عام طور پر خرچ کرنے والے اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تیسری شرط حاصل ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیتی سے اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن ہو۔ کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ حال تمام ان کاموں کا ہے جو شریعت کی روح سے مستحسن نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے۔